بڑا سخت سٹیٹمنٹ خواجہ آصف نے دیا فضل الرحمان کے خلاف. وزیر دفاع ہیں, انہوں نے کہا جی کہ فضل الرحمان کے بیان کو بے حسی قرار دیا کہ فوجی جوانوں کے وطن کے لیے قربانی کو تنخواہ سے جوڑنا شہداء کے لواحقین کے جذبات مجروح کرنے کے مترادف ہے. فضل الرحمان کے جو بیان کے اوپر انہوں نے کافی رد عمل دیا. انہوں نے کہا جی کہ فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ ہے. ایسا بیان شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری کے مترادف ہے. کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے اپنی جان نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ جان کی قربانی کے پیچھے کسی نظریے, عقیدے, فرض, وطن سے گہری وابستگی ہوتی ہے. آپ کا حالات و واقعات یا طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے. نظریے, وابستگی, محبت, قربانی کی توہین آپ نہ کریں. تو بڑی لمبا چوڑا انہوں نے ٹویٹ کیا فضل الرحمان صاحب کے خلاف. انہوں نے بولا خواجہ آصف نے, لیکن خواجہ آصف نے ماضی میں کیا بولا تھا ذرا یہ آپ سنیے, بڑا مزیدار ہے. میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہی خواجہ آصف اسی فوج کے بارے میں ماضی میں کیا فرماتے تھے. سنیے. سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال کے دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے. اور داستان کیا ہے؟ 48, 65, 71, 84 اور 99. کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. قوم ایبجیکٹ پاورٹی میں رہ رہی ہے. قوم جاہل ہے, مفلس ہے, غریب ہے, پانی کا پینے کا پانی نہیں ملتا. یہ جی خواجہ آصف صاحب کو آپ سن رہے تھے. اس کے علاوہ میں آپ کو اور سناتا ہوں. خواجہ آصف صاحب نے یہیں پہ ایک اور بات بھی کی, وہ بات بھی سننے کے قابل ہے. یہ ذرا آپ سنیے کہ خواجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں. اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے پاکستان, میں مانتا ہوں یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو صرف اور صرف پاکستان کی افواج کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ ہے, پاکستان کے عوام کے لیے یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اگر یہ گارنٹی کرتی ہے کریڈل ٹو گریو ویلفیئر کا, یہ دیکھیں جی فوج کے بارے میں یہ خواجہ آصف صاحب کی رائے تھی. اور بھی آپ کو میں سناتا ہوں خواجہ آصف صاحب کیا کیا کہتے رہے. یہ اسلحہ جو ہم نے اپنی دفاعی افواج کو دیا ہوا ہے یہ ہم نے ہندوستان کے آگے ان کو لڑنے کے لیے دیا تھا. یہ آج جو F-16 مانگے جا رہے ہیں 5 ارب ڈالر کے عوض, کیا اس سے بلوچستان پہ بمباری ہوگی, وزیرستان پہ بمباری ہوگی, یا سندھ پہ بمباری ہوگی, یا پنجاب پہ بمباری ہوگی؟ کیونکہ آج تک تاریخ میں ہمارے حکمرانوں نے کوئی جنگ نہیں جیتی, اور جو بھی جنگ لڑی اس کی ابتدا ہمارے حکمرانوں نے کی. یہ لمحہ فکریہ ہے. ہم کو اپنی صفوں میں اپنے ملک کے دشمن تلاش کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ سن رہے ہیں. اور بھی بہت کچھ بولا, بلکہ یہ سنیں آپ تھوڑا اور. اکبر بگٹی کا قاتل جو ہے, اکبر بگٹی اس سے بہت بڑا پاکستانی تھا اپنے قاتل سے. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ قوم کی ہڈیوں سے غدہ نکال کر کھا گئے. یہ انہوں نے فوج کو کہا تھا خواجہ آصف نے. یہ ایک اور ذرا سنیں آپ, ایک انٹرویو دیتے ہوئے خواجہ آصف نے کیا کہا, ذرا یہ بھی آپ سن لیں, آپ کو ذرا تسلی ہو جائے گی. یہ سنیے جی. انہوں نے قطر کی جنگ ہاری, آپ نے پوچھا ان سے کہ آپ نے قطر کی جنگ ہاری, 65 میں فیک جو ہے وکٹری ڈکلیئر کی, وہ پوچھا آپ نے. انہوں نے سیاچین ہارا, آپ نے پوچھا ان سے. انہوں نے کارگل ہارا, آپ نے پوچھا. دیکھیں جی خواجہ آصف کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کی فوج ساری جنگیں ہاری ہے, اور 1965 کی جو ایک جنگ جس میں پاکستان کی فوج یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ جنگ پاکستان نے جیتی تھی, وہ کہہ رہے ہیں جی وہ جعلی تھا. وہ جو ان کا دعویٰ تھا کہ 1965 کی جنگ جیتی ہے, خواجہ آصف کے بقول وہ دعویٰ جھوٹا تھا, فوج نے غلط بات کی ہے. اچھا, اس کے علاوہ خواجہ آصف کا یہ ماننا ہے, اور یہ بات سچ بھی ہے, کہ سیاچن پہ انڈیا نے قبضہ کیا, وہ پاکستان کا تھا, وہ انڈیا نے کنٹرول کر لیا اسے. بہت ساری چوٹیاں وہ لے گیا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا. پھر اسی طرح کارگل میں جنگ ہارے, اور وہ واقعی ہارے ہیں, اور وہ جس طریقے سے ہارے ہیں انڈیا اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے, آج بھی سیلیبریٹ کرتا ہے. بڑے ہمارے قیمتی جوانوں کا خون وہاں پہ بہہ گیا تھا, اور وہ ایک ایسا ایڈونچر تھا جو پرویز مشرف صاحب نے کیا. نواز شریف صاحب آج بھی روتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ پرویز مشرف نے دھوکہ کیا تھا. سہیل آفریدی نے ایک سرنڈر کیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, تازہ سرنڈر ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سہیل آفریدی صاحب نے کیا یہ کہ جو خیبر پختونخوا کے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن صدیق انجم, انہیں جو ہے وہ محکمہ پروسیکیوشن کو واپس کر دیا گیا.
ان کی خدمات کو. اچھا یہ نا اسٹیبلشمنٹ کا بڑا دباؤ تھا. انہوں نے ایک جج صاحب جو ہیں ان کے خلاف, جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے پسندیدہ جج صاحب ہیں, ان کے خلاف معاملہ کیا ہوا تھا. تو کافی عرصے سے یہ ڈیمانڈ تھی, اور علی امین گنڈا پور کے دور میں تو علی امین گنڈا پور نے ان کو نہیں جانے دیا, لیکن سہیل آفریدی نے وہی کیا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی اس معاملے پہ. اب آ جائیں ناظرین خطے کی صورتحال, وہ بڑی خوفناک ہو گئی ہے. باقاعدہ ایک جنگ شروع ہو گئی ہے. ایران نے کئی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا, اور یہ وہ بحری جہاز ہیں جنہیں امریکہ گزارنے کی کوشش کر رہا تھا عمان کے قریب سے ایک نئی راہداری میں سے. امریکہ نے ایران کی سرحد سے دور عمان کے قریب آبنۂ ہرمز میں سے ایک نیا راستہ نکالا ہے, ایک نئی راہداری بنائی ہے. وہاں پہ ان کی فورسز موجود ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم یہاں سے آئل ٹینکروں کو نکالیں گے. اب وہ وہاں سے نکالنا چاہ رہے تھے. ایران کہتے ہیں جی ہمارے بغیر آپ یہاں سے نہیں نکال سکتے, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. اور ایران سمجھتا ہے کہ یہ خلاف ورزی ہے اس معاہدے کی جو پاکستان میں ہوا تھا. بلکہ یہاں ایک سٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے جو اسماعیل بقائی کا سٹیٹمنٹ ہے, یہ ایئر وائی کے اوپر چھپا ہوا تھا کہ کوئی شک نہیں اسلام آباد ایم او یو ختم ہو گیا ہے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی, یعنی جو ہم جس پہ اترا رہے تھے, جس پہ ہم بہت بات کر رہے تھے اسلام آباد ایم او یو کی, وہ ایرانی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ تو ایم او یو اب ختم ہو گیا, یعنی اس کی تو خلاف ورزی ہو گئی. کیونکہ امریکہ نے بہت بمباری کی ہے پچھلے 3 دن میں ایران پہ. باقاعدہ اب ایک جنگ شروع ہو چکی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کو بھی آگاہ کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اب لڑائی ہوگی, اور باقاعدہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. حملوں کی ایک کے بعد ایک لہر آ رہی ہے. ایران جوابی حملے کر رہا ہے. ادھر سعودی عرب نے اٹیک کر دیا ایک ایئرپورٹ پہ یمن میں, اور یمن کے جو حوثی ہیں انہوں نے اٹیک کر دیا سعودی عرب میں ایئرپورٹ کے اوپر, اور وہاں پہ کچھ آگ کے شعلے اٹھتے ہوئے دکھائی بھی دیے. لیکن سعودی سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تمام جو میزائل مارے گئے تھے یا راکٹس مارے گئے تھے یمن کی جانب سے, ان تمام کو انہوں نے ہوا میں تباہ کر دیا. تو خطے کی صورتحال کوئی بڑی اچھی نہیں ہے, عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جس کا جواب ایران نے دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ اعلان کر دیا کہ آبنۂ ہرمز کی ہم ناکہ بندی کر رہے ہیں اور گزرنے والے ہر جہاز سے 20% ہم فیس وصول کریں گے. یعنی امریکہ وہاں پہ ناکہ بندی کرنے جا رہا ہے آبنۂ ہرمز کی, اور جو جہاز وہاں سے گزرنا چاہتا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 20% دے دے. یعنی جتنے کا وہ مال لے کر جا رہا ہے, فرض کریں اس جہاز کے اندر 10 ارب کا مال ہے, تو 2 ارب روپیہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیں اور جہاز آپ وہاں سے نکال کر لے جائیں. تو یہ جناب اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قسم کی بات کی ہے. اس کے جواب میں جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بڑا مزیدار رپلائی دیا. انہوں نے کہا جی کہ ایران ہمیشہ سے آبنۂ ہرمز کا محافظ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنۂ ہرمز پر فیس وصول کرنے کا جو بیان دیا ہے, انہوں نے کہا جی بالکل درست بیان ہے ان کا. جو بھی آبنۂ ہرمز میں کمرشل جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کرتا ہے اس کو اس کام کا معاوضہ ملنا چاہیے, اور ہم یہ کام کرتے رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ 20% بہت زیادہ ہے, ہم دام بہت مناسب رکھیں گے. یہ جناب ایران اس وقت کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارا کنٹرول ہے, ہماری جگہ ہے, یہاں سے جو گزرے گا ہمیں فیس دے کر جائے گا. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 20% فیس رکھ دی ہے. تو وہ جو ایک سارا ماحول بنا تھا جنگ بندی کا, معاہدے ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, وہ تو سارا پڑ گیا کٹائی میں.